الحمدللہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر دروس قرآن کا اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت ہی بہترین روش ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد اس انداز سے منائی جائے کہ آپ کا وہ پیغام جو آپ تشریف لا کر امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لے کر آئے تھے اس کا بھی اعادہ ہو جائے، وہ پیغام پہنچے امت تک۔ تو انشاءاللہ آج اس سلسلے میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 45، 46 اور 47 پر کلام ہوگا، تو آپ اس کو بغور سماعت فرمائیے گا، اور پھر آپ کے ذہن میں درس سے متعلق کوئی بھی کویسچن آئے تو پھر آپ وہ آخر میں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر مخاطب فرمایا۔ خاص طور کا لفظ میں نے اس لیے عرض کیا کہ قرآن کے اصل مخاطب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہے ہیں، کیونکہ اولاً یہ قرآن آپ کے سینہ اقدس پر نازل ہوا اور پھر آپ نے امت تک اس کو پہنچایا۔ تو اس میں بعض اوقات خطاب جیسے بنی اسرائیل سے ہے، کبھی منافقین سے خطاب ہے، کبھی مشرکین سے ہے، لیکن اولاً تو نبی کریم کو خطاب فرمایا گیا، پھر آپ کے ذریعے ان تک، لیکن یہاں خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کلام فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ، اور آپ کو مزید اس طرح بھیجا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے ہیں، بِإِذْنِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور ہم نے آپ کو بھیجا ایک روشن چراغ کی مثل۔ ویسے تو لفظی ترجمہ ہے ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا، لیکن مراد ہے اس کی مثل۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ بشارت دیجئے، خوشخبری سنائیے مومنین کو، بِأَنَّ، اس بات کی کہ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل کبیر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اب سب سے پہلے یا ایھا النبی ارشاد فرمایا۔ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، یعنی یہ آپ کا نام ہے اور خاص آپ کی ذات کے ساتھ، اور اس میں صفاتی معنی کا قصد و ارادہ کیا جائے تو حرج بھی نہیں ہے، جیسے محمد بار بار تعریف کیا گیا، لیکن علم میں صفاتی وصفی معنی کا اکثر لحاظ نہیں ہوتا، اور پھر آپ کے باقی جو نام ہیں وہ سب کسی نہ کسی صفت کے ساتھ مختص ہیں، جیسے نبی ہے، رسول ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی فرمایا۔ نبی کا لغوی معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا۔ یہ آپ ڈکشنری اٹھائیں گے تو اس میں عرب ڈکشنری اٹھا لیں، یا آج کل اگر کسی نے جدید ڈکشنری مرتب کی ہو، اس کا ترجمہ ہے غیب کی خبر دینے والا۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام، اور خصوصاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیوبات لے کر آتے ہیں، جتنا اللہ ان کو دیتا ہے، اور پھر ان میں سے بھی جتنے کی اجازت دیتا ہے وہ اپنی امت تک پہنچاتے ہیں۔ اولاً اللہ تعالیٰ نے اس میں یہاں پر 3 آپ کے اوصاف ذکر فرمائے کہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا شاہد، مبشر اور نذیر۔ تو شاہد اسے کہتے ہیں کہ جو مشاہد موجود ہو، شاہد کا لفظی معنی ہوتا ہے گواہ، اور گواہ اسے کہتے ہیں جو کسی واقعے کے وقت موجود ہو، اور مشاہد اسے کہتے ہیں جو مشاہدہ کرنے والا ہو، دیکھ بھی رہا ہو، اسے حقیقتاً گواہ کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا آپ وہاں گواہ تھے، آپ اس کی گواہی دیتے ہیں، کیا مطلب آپ وہاں موجود تھے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو گواہ بیان فرمایا۔ تو کس چیز کا گواہ؟ اس کے مختلف تفسیر کی گئی ہیں کہ ایک تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس پر آپ گواہ تھے کہ آپ نے تمام چیزیں مشاہدہ فرمائیں۔ خصوصاً سفر معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمہور علماء کے مطابق اپنی زیارت کروائی 2 مرتبہ چشمان ظاہری سے، اور عجائبات قدرت دکھائے، جہنم کے معاملات دکھائے، جنت کے معاملات،
ساتوں آسمان سرکار نے دیکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے عجیب وہ نظائر جس سے بہت سارے لوگ محروم رہے، اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ تو جب نبی کریم تشریف لے گئے اور آنکھوں سے دیکھا بھی، تو اس کا مطلب ہے ان تمام جو خصوصی قدرت الہیہ کے مظاہر ہیں ان پر سرکار خود گواہ ہوئے۔ دوسرا ہے امت کے حق میں سرکار گواہی دیں گے، جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری خطبے میں جو آپ نے منی میں فرمایا، اپنی بات ختم کر چکے، تو صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر گواہ ہوتے ہو کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم اس پر گواہی دیتے ہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ لیبلغ الشاہد الغائبہ، تو پھر چاہیے کہ جو موجود ہیں وہ غائب تک اس کو پہنچا دیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم اب بروز قیامت اس بات پر بھی گواہی دیں گے امت کے حق میں کہ اللہ تعالیٰ یہ وہ امت ہے جس کو میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اور تیسرا، امت کے اعمال پر آپ گواہ ہوں گے، نہ صرف اپنے امت کے بلکہ پچھلی امتوں اور نبیوں کے اعمال اور ان کی تبلیغ پر گواہ ہوں گے، کہ قرآن پاک کا مضمون موجود ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ جب پچھلی امتوں کو بلائے گا تو ان سے پوچھے گا کہ کیا تمہارے نبیوں نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ تو جو کافر ہوں گے، منافقین ہوں گے، جھوٹ بول دیں گے کہ نہیں ہماری تو نبیوں نے نہیں کی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس امت کو، آپ کو، مجھے بطور گواہ پیش کرے گا، حالانکہ ہم وہاں موجود نہیں ہیں، لیکن یہ گواہی ہے سننے والی۔ تو اللہ تعالیٰ امت سے فرمائے گا آپ تم گواہی دو، تو امت کہے گی ہم اس پہ گواہی دیتے ہیں کہ نبیوں نے اپنا پیغام پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ حالانکہ جانتا ہے، لیکن دریافت فرمائے گا کہ تم اس پر کیسے گواہ ہو؟ وہ کہیں گے ہمارے نبی نے بتایا تھا قرآن کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے کہ نبیوں نے اپنا پیغام پہنچایا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پر گواہ بنایا جائے گا، اور سرکار گواہی دیں گے کہ نبیوں نے اپنا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا ہے۔ تو لہٰذا پھر امت کے حق میں بھی گواہی اور اعمال پر گواہی، ایک یہ ہے۔ اور دوسرا، صحیح حدیثوں کے اندر آتا ہے جن پر علماء نے اعتماد کیا، بدایہ نہایہ میں بھی اس حدیث کے اوپر اعتماد کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امت کے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اگر وہ اچھے ہوتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں، اور اگر اس میں کمی ہوتی ہے میں دعا کرتا ہوں، ہدایت کی دعا کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر گواہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے، میرے اور آپ کے ان کے سامنے سب اعمال پیش فرماتا ہے۔ بعض اوقات اس میں ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اتنے کروڑوں لوگ، اور پھر روزانہ ڈیلی ہم کتنے عمل کر رہے ہیں، تو کیا نبی کریم کی بارگاہ میں سب پیش ہوتے ہیں، آپ اس پہ گواہ ہوتے ہیں، سب آپ جان لیتے ہیں؟ تو یہ چیزیں بطریق معجزہ ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت کے تحت ہیں، یہ عقل میں نہیں آتی۔ آج اگر آپ دیکھیں، آپ کا سرچ انجن گوگل ہے، آپ اس پہ جا کر ایک لفظ لکھیے اور کلک کرتے ہیں تو بعض اوقات اربوں ویب سائٹس کھلتی ہیں، اربوں لنکس کھل جاتے ہیں، یعنی وہ آ جاتے ہیں، لسٹ آ جاتی ہے، اور آپ غور کیجئے گا کہ اس کے بریکٹ کے اندر اس کے ٹائم بھی بتاتے ہیں کہ کتنی دیر میں یہ سرچ مکمل ہو گئی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ سیکنڈ بھی پورا نہیں ہوتا، پوائنٹ سم تھنگ ہوتا ہے، اور اربوں ویب سائٹس کھل جاتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے سرچ انجن اتنا پاورفل ہے کہ اربوں کے اندر سے 1 ارب 2 ارب 3 ارب فوراً سیکنڈ کے کچھ حصے میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ تو یہ جدید سائنسی ایجادات نے ہمارے مذہب کی تعلیم کو بڑی تقویت پہنچائی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کو بھی جانیں اور اپنے مذہب کو اس کے ساتھ ملا کر اپنے مذہب کی تائید، توثیق اور اپنے قلب میں اس کی تقویت کو حاصل کریں۔ دوسرا، مبشر فرمایا خوشخبری دینے والا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منصب تھا کہ آپ اعمال کے فضائل بیان کریں، نماز کی کیا فضیلت ہے، روزے کی کیا ہے، زکوٰۃ کی کیا ہے، حج کی کیا ہے، وضو کے کیا کیا فائدے ہوں گے، اور اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اگر ایک نیک آدمی ہے تو اچھی موت کی بشارت، اگر ہم قبر میں جائیں گے، نیک اعمال کیے ہیں تو قبر کے احوال اس طرح کے نیک آدمی کے لیے بیان کیے کہ وہ اس سے خوشخبری حاصل کرتا ہے کہ اگر میں نے نیک عمل کیے، میری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، تاحد نگاہ وسیع ہوگی، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں اللہ تعالیٰ مجھے ثابت قدمی عطا فرمائے گا، پھر میدان محشر میں جو مومنین کو اللہ عزت دے گا، عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، حوض کوثر سے چھلکتے ہوئے جام پینے کی توفیق ملے گی، پھر رضائے الہی، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ، نبی کریم کی شفاعت، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ رضا اور رحمت کے سائے میں رہنے کا مقام، یعنی جنت۔
تو یہ ساری بشارتیں لے کر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ہر نبی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی امت کو بشارتیں دیتا ہے۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو جو کامل بشارت آپ نے دی وہ بہت ہی کامل و اکمل ہے کہ اس کے بعد اور کسی بشارت کی حاجت نہیں ہے۔ اور نذیر کہتے ہیں ڈر سنانے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال کے بارے میں برے انجام کو بیان فرمایا، جیسے ماں باپ کے بارے میں بیان فرمایا کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں تو دے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی سزا جاری کرتا ہے۔ ان میں سے ایک فرمایا ماں باپ کی نافرمانی، تو دیکھیں ڈرایا کہ بھی ماں باپ کی نافرمانی نہ کریں، ایسی حرام کمانا، عبادات کو ترک کرنا، کفر اختیار کر لینا، شرک اختیار کر لینا، منافقت اختیار کرنا، غلط اعمال و افعال، ان کی وعیدیں سرکار نے بیان فرما کے ڈرایا۔ اسی طرح بری موت کے بارے میں سرکار نے بیان فرمایا کہ منافق اور کافر کیسے مرتا ہے، ایک گناہ گار کی موت کیسے آتی ہے۔ عذابات قبر کے بارے میں بیان فرمایا، میدان محشر کی ذلت رسوائی، اور خاص طور پر جہنم کے بارے میں اس سے ڈرایا سرکار نے۔ اور یہ ڈرانا دو طرح سے تھا، ایک قولی اور ایک عملی اعتبار سے، کہ خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوف میں رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے تھے، اپنی دعاؤں میں آپ برے خاتمے سے پناہ طلب فرمایا کرتے تھے، بری موت سے، عذابات قبر سے، میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے۔ تو یہ ایک نبی کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں سے بھی ڈراتا ہے کہ جن کو فزیکلی طور پر ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اب عذاب قبر تو ہم نہیں دیکھ سکتے نا، بری موت میں کیا کیا ہوتا ہے بری موت کے وقت وہ ہم نہیں دیکھ سکتے، میدان محشر نہیں دیکھ سکتے، یہ نبی کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا منصب ہے، خوشخبری سنانا، ڈر سنانا، ایسے امور کے بارے میں جس کو عام آدمی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا، اپنے کانوں سے سن نہیں سکتا، وہ اس کو چھو کر سونگھ کر محسوس نہیں کر سکتا، صرف اللہ کے نبی کے بتانے سے۔ کیونکہ اگر یہ بشارتیں نہ ہوتیں، اگر یہ ڈر سنانا نہ ہوتا تو ہمارے نفس نہ خوف محسوس کرتے، کیونکہ ڈر نہیں ہے، اور نہ اسی طرح ترغیب پاتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نفوس کی ایک طبیعت بنائی ہے۔ یہ ایک بچے کی طرح ہوتا ہے کہ بچے کو اگر آپ نے کسی کام کی طرف مائل کرنا ہے، یا تو انعام کا لالچ دیں گے کہ تم یہ کام کرو ٹافی ملے گی، اور یا پھر ابا کہتا ہے تھپڑ لگاؤں گا ورنہ کام کرو، تو بچہ ڈر سے یا انعام کے لالچ میں کرتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی کہ آپ بشارت دیجئے، اس سے نفوس میں ترغیب پیدا ہوگی، اور ڈر سنائیے، اس سے خوف پیدا ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں انسان کو راہ راست پر لے کر آئیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سنانے سے ڈرے نہیں، اور آپ کی بشارتیں سن کر آخرت کے امور کے بارے میں ترغیب حاصل نہ کرے، تو اس نے ایک بہت بڑی فضیلت کو چھوڑ دیا، جس کو اللہ نے بڑی شان کے ساتھ اپنے حبیب کی فضیلت میں ذکر کیا تھا۔ اس لیے دونوں چیزیں ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔